بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے کسی قدر ناراض ہو گئے اور چند دنوں کے لیے کنارہ کشی اختیار کی۔ ان ازواج میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ازواج مطہرات اور خصوصاً اپنی صاحبزادی کا یہ رویہ ناگوار ہوا۔ انہوں نے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی چھوٹے سے بالا خانہ میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کمرے پر اچرتی ہوئی نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ جسم مبارک پر صرف ایک تہبند ہے، ایک چارپائی ہے جس پر بستر تک نہیں ہے، جسم اقدس پر رسیوں کے نشان ہیں، تکیہ ہے لیکن درختوں کی چھالوں سے بھرا ہوا ہے، ایک معمولی سا مشکیزہ چھپر سے لٹک رہا ہے اور گھر کے ایک کونے میں تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ ہے۔ یہ وقت تھا کہ جزیرۃ العرب میں دور دور تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ روم و ایران اور یمن و مصر کے درمیان عرب کے وسیع علاقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا تخت بچھ چکا تھا، اور صرف زمین و مکان ہی نہیں بلکہ دل و دماغ پر بھی آپ کی حکومت قائم تھی۔ اس کے باوجود بے سیر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور کسی قدر دکھ کے ساتھ عرض کیا کہ قیصر و کسریٰ تو دنیا کا لطف اٹھائے اور عیش و عشرت میں مگن ہو، اور اللہ کے رسول کا یہ حال ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ایک تہبند ہو اور جسم پر چارپائی کے نشانات ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ دنیا کے عیش و آرام حاصل کر اور ہم آخرت کا؟ یہ فقیری اور درویشی اس شخص کی ہے جس کی زندگی میں پوری جزیرۃ العرب اس کا جانثار اور فداکار ہو گیا تھا، اور اعداد و شمار کی زبان میں ہر دن 74 مربع میل کا علاقہ اس کی دعوت حق پر لبیک کہہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اسی پر موقوف نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی فقیرانہ شان کا مظہر تھی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک تھوڑے سے جو کے عوض یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ مہینوں ایسے گزر جاتے تھے کہ گھر میں کھجور اور پانی کے سوا کوئی کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی۔ فاقہ مستی کی طرح کامی بھی معمول بن چکی تھی۔ جب فاقوں کی کثرت ہوتی اور کمزوری کا احساس ہوتا تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی بھوک کی اظہار کے لیے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم مبارک سے دامن اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔